گفتگو ہو رہی تھی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہود اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس دنیا میں آج بھی اللہ کے راستے سے روکنے کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ کل عیسائی مذہب کی طرف اگر ہم جائیں، مسیحیت کا اگر ہم مطالعہ کریں، وہاں بظاہر ہمیں یہ نظر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، تین خدا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہو کر لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ایک شخص تھا یہودی جس کا نام تھا ساؤل، اس نے پوری سازش کے تحت عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، اس کے بعد اپنا نام پال رکھا، اور جتنے بھی آج عقائد مسیحی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ پال کے پیدا کردہ ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، تین خدا ہیں، باپ بیٹا روح القدس۔ یا عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ تو عیسائیت کو جو تباہ کیا اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن ہے۔ یہ جو سبائیت کا داغ اسلام پر لگا ہوا ہے، یہ جو اسلام سبائیت کے زخم آج تک چاٹ رہا ہے، یہ زخم کس نے دیا؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبل از اسلام قریش کے دو بڑے قبائل بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان کے درمیان مسابقت رہتی تھی، کشمکش رہتی تھی، دوڑ کا مقابلہ جاری رہتا تھا۔ لیکن زمانہ اسلام میں اس میں بہت ٹھہراؤ آ گیا، بہت کمی آ گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جبکہ وہ خود بنو امیہ کے سے تعلق رکھنے والے خلیفہ تھے، اسے موقع ملا اور اس نے اسلام پر حملہ کیا۔ اس نے کہا جناب حق تو خلافت کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے۔ اس نے دوسرا ایک حربہ استعمال کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے علم باطنی سے نوازا ہے، علم ظاہر امت کو دیا، علم باطنی۔ تو آج سبائیت کا جو فتنہ زبان زد عام ہے، چاہے خلافت کے نام سے چاہے امامت کے نام سے، اس کا سور اسلام کے اندر کس نے پھونکا؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے۔ تو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تاریخ کے ہر زمانے میں یہودی بنے۔ فری میسن تحریک جو کہ یہودیوں کی خفیہ تحریک ہر زمانے میں کام کرتی رہی ہے، نام بدلتی رہی ہے۔ اس کے بڑے اہداف جس دوست نے پڑھ رکھے ہیں اسے معلوم ہوگا۔ نمبر 1، لوگوں کو دین بیزار بنایا جائے، یعنی دین کی ایسی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی جائے کہ لوگ اگر دین کے دشمن نہ بھی بن سکیں تو لبرل بن جائیں، سیکولر بن جائیں۔ جو پاکستان میں ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے مین اسٹریم میڈیا میں پرویز بود بھائی جیسے ایتھیسٹ کو ہر چینل پر پیش کیا جاتا ہے جو اسلامی نظریے پر داغ لگاتا ہے، جو اسلامی نظریے کے حوالے سے عام آدمی کے اندر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کنٹرول سوشل میڈیا، کنٹرول میڈیا، وہاں مرزا جہلوی جیسے لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے جو تاریخ اسلام کی معتبر شخصیات کو متنازع بنا دیا کرتا ہے۔ یہ سارا فری میسن تحریک کا عمل ہے۔ دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ مذہب کی جو مقتدر اور معتبر شخصیات ہیں
ان کو آپس میں لڑایا جائے، چاہے اس کے لیے مقدس اوراق کو سازش کے تحت پھاڑ کر کہیں پھینک دیا جائے، چاہے سازش کے تحت مقدس اوراق کو جلا دیا جائے، چاہے سازش کے تحت کسی بھی مذہب کی معتبر اور مقتدر شخصیت کو، مذہبی شخصیت کو ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جائے۔ فری میسن تحریک کا جو تیسرا بڑا ہدف مذاہب اور مسالک کے آپسی اختلاف کو ہوا دی جائے۔ آپ اس کی ایک شکل پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا ہے اس پر شیعہ اور سنی تصادم آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں کوئی علمی بحث نہیں ہو رہی، وہاں کوئی فکری بحث نہیں ہو رہی، وہاں ایک دوسرے پر تبرہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے ہم مسلمانوں کو ہوشیار کیا تھا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہود ہے۔ اللہ کے بندو، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کارٹون جو ہمارے بچے دیکھا کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہودی ذہن، یہودی سرمایہ ہوا کرتا ہے، اور معصوم ذہن پر وہ کارٹون اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ بچے دین بیزار ہو جاتے ہیں۔ جو فلمیں بنتی ہیں اس کے ڈائریکٹر یہودی، اس کے رائٹر یہودی، سرمایہ خرچ کرنے والے یہودی، وہ فلمیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم دین بیزار ہوتے ہیں، ہم دین سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ لوگ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے رہے ہیں اور ہمیشہ روکتے رہیں گے۔